مدینہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اللہب مکیہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورۃ اللہب مکیہ، یہ سورہ لہب ہے جو مکے میں نازل ہوئی، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کو سورہ لہب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لہب 2 مرتبہ اس سورت کے اندر آیا ہے. پہلی آیت میں آیا ہے اور تیسری آیت میں آیا ہے، اس لیے اس کا نام لہب، سورہ لہب ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی کی طرف سے نبوت سے نوازا گیا 40 سال کی عمر میں مکے کے اندر، اور آپ پر جب وحی یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ پر اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے. آج اگر ڈرانے کی بات کی جائے بیانات میں تو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جو ہے خوف کی بات کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. حالانکہ نبی جو ہوتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو جو اللہ بھیجتے ہیں اس کو بشیر بھی بنا کر بھیجتے ہیں، خوشخبری سنانے والا بھی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اس کو بشیر بھی بنا کر بھیجتے ہیں، وہ خوشخبریاں بھی سناتا ہے کہ نیک کام کرو گے تو یہ اجر و ثواب ملے گا. اور نذیرہ بھی بنا کر بھیجتے ہیں. نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے. آج وہ پہاڑ دیواروں اور تمام چیزوں سے ڈھک گیا ہے اور بہت زیادہ تو ختم بھی ہو گیا ہے، تھوڑا بہت بچا ہے پہاڑ کا حصہ جو گلاس کے اندر اس کو انہوں نے پیک کر دیا ہے. مکے کے اندر جب صفا مروہ کی سعی کرنے جاتے ہیں تو صفا پہاڑی کا کچھ حصہ پہاڑ کا کانچ کے اندر انہوں نے رکھا ہے، دکھتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ گئے اور سب کو آواز دی، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو اور اپنے چچاؤں کو، پھوپھیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا. سب جمع ہو گئے اور پکارنے کا انداز یہ تھا، یا صباح یا صباحا یا صباحا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب جمع ہو جاؤ. ایک آواز تھی، ایک ٹرم تھا، ایک اصول تھا کہ جب بھی کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر حملہ کرتا یا کوئی گروپ کسی پر حملہ کرتا تو وہ لوگ اسی طریقے سے جمع کرتے تھے سب کو، یا صباحا کہہ کر. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی ہنگامہ ہوا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اپنے کو جمع ہونا ہے، جہاں آواز آ رہی ہے وہاں جمع ہو جاؤ. اس لیے کہ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا. تو یا صباحا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی اور سب کے نام لیے تو سب جمع ہو گئے، خاندان اور قبیلے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم سچ جانو گے؟ سب نے کہا بالکل سچ جانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. آپ تو صادق اور الامین ہیں، یعنی سچ بولنے والے ہیں اور امانت دار ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں تم کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اور میں یہ تم کو تاکید کرتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو آپ کا چچا ابو لہب، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا، اور اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تمہارا ناس ہو، تم نے مجھے اس لیے جمع کیا، تم نے ہم سب کو اس لیے جمع کیا تھا، تمہارا ناس ہو، تم برباد ہو جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا ترجمہ دیکھیے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، کیونکہ اس نے ہاتھ سے ہی کنکر پھینکے تھے۔ تو یہاں صرف ایک ہاتھ کی بات نہیں ہے، یدا یہ تسنیہ ہے، یعنی دونوں ہاتھ مراد ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ وتب، ابھی وہ زندہ ہے، ابھی برباد نہیں ہوا ہے، وہ زندہ ہے، لیکن یہ صورت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ کسی نبی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا اور اس کی گستاخی کرنا یہ تباہی لانے والا کام ہوتا ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ حالانکہ جو آدمی کماتا ہے وہ مال ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں تفسیر میں، یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی، دونوں الگ الگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جو ہے کبھی وراثت میں بھی مل جاتا ہے، ہدیہ تحفے میں بھی مل جاتا ہے، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ سب اس کو کچھ بھی کام نہیں آیا۔ تو بہرحال اس میں اس کا ذکر ہے ابو لہب کا، اور لہب کا معنی اصل میں ہوتا ہے شعلہ، ایک دم بھڑکنے والا شعلہ۔ ابو لہب جو تھا اس کا اصلی نام ہے عبد العزہ، عبد العزہ، عزہ ایک بت کا نام ہے جس کی مکے والے پرستش کرتے تھے، لات منات عزہ، تو عبد العزہ، عزہ کا بندہ۔ تو قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، کیونکہ بندہ کوئی اگر ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ یہ کہ عبد العزہ، تو قرآن نے پسند نہیں کیا کہ اس کا اوریجنل نام لیا جائے، تو اس کی کنیت جس سے وہ مشہور تھا ابو لہب۔ ابو لہب اس کو کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت تھا، وہ بہت خوبصورت، ایک شعلے کی طرح ایک دم چمکتا دھمکتا اس کا چہرہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے شعلہ ہوتا ہے، آگ کا انگارہ ہوتا ہے، کیسا ایک دم لال لال جیسا ہوتا ہے، اس طریقے سے ابو لہب بھی تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اس کا اوریجنل نام عبد العزہ ہے۔ اس کی بیوی کا بھی یہاں پہ ذکر ہے، بیوی کا نام اروا ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہوتی ہے، اور اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ اس کی کنیت تھی ام جمیل، اور اس کا اوریجنل نام تھا اروا۔ تو اسلام کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا تو سب سے زیادہ جو سپورٹ ملا آپ کو وہ آپ کے چچا ابو طالب سے ملا، اور سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی وہ بھی آپ کا چچا ابو لہب۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بازار کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور میرا ساتھ دو، مجھے لے چلو۔ تو ایک آدمی پیچھے پیچھے چل رہا ہے جو پتھر بھی مار رہا ہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں، پیچھے سائیڈ کے جو پٹھے ہیں وہ زخمی ہو رہے ہیں اور اس سے خون بھی بہ رہا ہے، اور وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے اس کی بات مت سنو، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ یہ کون ہے، تو دیکھا تو یہ حضور کا چچا ابو لہب، یعنی حضور اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے مارکیٹوں میں جا کر، حج کے موقع پر، کبھی سوق اوقاز میں، کبھی ذوالمجاز میں، کبھی مینا کے بازار میں، لیکن یہ وہاں پہنچ جاتا اور لوگوں کو بھڑکاتا کہ اس کی باتوں میں مت آؤ، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مت آؤ، یہ تو گمراہ کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔
تو اس طریقے کا اس کا معاملہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی، ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی تو حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جو حضرت خدیجہ کے بھانجے ہوتے ہیں، بہن کے بیٹے ہوتے ہیں. انہی سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی شادی ہوئی. بعد میں ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، یعنی ان کے شوہر نے. اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوئی تھی. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو ورنہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور ابو لہب بہت بڑا مالدار آدمی تھا مکے کا، بہت رئیس. تو بیٹوں نے اپنے ابا کی بات مانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی. اس میں عتبہ نے تو نارمل انداز میں طلاق دے دی، لیکن عتیبہ نے بہت زیادہ گستاخی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور برا بھلا بھی کہا اور بیٹی کو طلاق بھی دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر اس نے تھوکا بھی عتیبہ نے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنا کوئی درندہ جو جانور پھاڑ کھانے والا، کوئی شیر اس پر مسلط فرما دیجیے. اب یہ بات ابو طالب نے سن لی. ابو طالب نے ان لوگوں کو ڈرایا کہ محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے، اب تم چوکنا رہو، ان کی جو بددعا ہے وہ لگ کر رہے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی. اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد مبنی ہے یہ بات ان کی، یعنی ان کو پوری اسلامی تعلیمات معلوم نہیں. حضور نے قنوت نازلہ بھی پڑھا ہے. حضور کے صحابہ کو 40 صحابہ اکرام جو قاری تھے، بہترین عالم تھے، قرآن بہت اچھا پڑھنا جانتے تھے، ان کو ایک قبیلے والے بولے کہ ہم کو دے دیجئے، ہم جو ہے ان سے قرآن سیکھیں گے ایسا ویسا. ان کو لے گئے 40 صحابہ اکرام کو، اور ایک وادی میں ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے 1 مہینہ ان کے خلاف قنوت نازلہ یعنی بددعا فرمائی. 1 مہینہ، 1-2 دن کی بات نہیں. اور پھر یہاں پر بھی دیکھیے واقعہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس پر کوئی اپنا شیر مسلط فرما دیجئے. ہوتا یہ ہے کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا وہ ڈرنے لگے دل میں، لیکن ابو لہب اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا. ایک مرتبہ شام تجارت کے لیے لوگ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، شیر کی آواز آئی، اس کا بیٹا کانپنے لگا. لوگوں نے کہا بھائی کیوں کانپ رہے ہو، آواز تو ہم نے بھی سنی ہے، تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو. پھر اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، عتیبہ کے سامنے، وہ کھا نہیں رہا ہے، یعنی اس کا ہاتھ نہیں آگے بڑھ رہا ہے ڈر کے مارے. پھر ابو لہب نے کیا کیا، سارے قافلے والوں کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اپنے بیٹے کو اوپر سلایا، اور سب لوگ جو ہے سامان کے ارد گرد سوئے. رات میں شیر آتا ہے، سب کو سونگتا ہے، سونگ کر چھلانگ لگاتا ہے اور اوپر عتیبہ جو سو رہا ہے اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اثر اس کے بیٹے پر. پھر ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے موقع پر ابو لہب زندہ ہے، سن 2 ہجری میں ہوا. تو ابو لہب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا. ابو جہل کے بھائی کو پیسہ ویسا دے کر کہا بھائی تم جاؤ جنگ میں لڑنے کے لیے، میں نہیں جاتا. بہرحال غزوہ بدر میں تو کفار و مشرکین بری طرح سے شکست ہوئے، 70 کفار و مشرکین قتل بھی ہوئے. پھر جب جنگ ختم ہو گئی 1 ہفتے کے بعد اس کو چیچک کی بیماری نکل گئی ابو لہب کو. اور چیچک کی بیماری کو آج ہمارے زمانے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لگ جائے گی، ایسا ہے ویسا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ ہی بیماری کو دیتے ہیں، لا عدوى ولا طیرہ. کوئی بیماری اپنی طرف سے نہیں بڑھتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے. احتیاط کے معاملہ الگ ہے،
کوئی احتیاط کرو وہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے، لیکن عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہیں گے تو بیماری مجھ کو لگے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گی۔ اب وہ چیچک کی بیماری اس کو ہو گئی تو لوگ اس کے پاس جانا چھوڑ دیے، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ ابو لہب پورے بدن میں وہ ہو گئی اور وہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو جو ہے اس کے پاس کوئی جا ہی نہیں رہا ہے، بدبو آنے لگی۔ لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو شرم دلائی کہ تم کیسے لوگ ہو، تمہارا باپ سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، تم اس کی جو ہے توجہ کرو، اس کو دفن کفن کرو۔ کوئی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹوں نے کوئی غلام کر دیا، جیسے کورونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برادران وطن نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے مرحومین کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ ہمارے سامنے ہے کہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ مسلمانوں نے تو اتنا آگے بڑھ گئے، محبت میں کہ چیتا کو آگ بھی جلا دیے، جو کہ بالکل ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے سب کریا کرم کیا۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی ابو لہب نے کسی غلام کو کہا کہ بھائی ان کا کریا کرم کر دو، تو اس نے بھی جو ہے کوئی گڑھا وڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے سے پانی دور سے بہا دیے اور گڑھے کے اندر اس کو ڈال دیے۔ لوگ پتھر مار مار کے جو ہے وہ قبر کو پاٹ دیے۔ بعض روایتوں میں کہ جس کمرے میں وہ تھا اس کمرے میں لوگ گئے نہیں، دور دور سے پتھر مار مار کے ڈھیر جمع کر دیے اور اسی میں وہ دفن ہو گیا۔ ابو لہب کا یہ انجام ہوا۔ ما غنی عنہ مالہ وما کسب، لوگ کہتے کہ ابو لہب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لے رہا ہے، ان کو ستا رہا ہے، ان کی بددعائیں لگ جائیں گی، عذاب آ جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس بہت مال ہے، میں اپنے مال کے ذریعے سے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی دولت کمائی ہوئی اس کے کام آئی، کوئی کچھ بھی کام نہیں آیا۔ قرآن میں بھی ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن ایسا دن ہوگا نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سلامت ایمان والا اخلاص والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی لوگ ناکام ہوں گے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہو جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان قریب ابو لہب داخل ہوگا۔ دنیا میں تو حال اس کا یہ ہوا کہ بری موت مرا اور اس کا مال دولت کوئی کچھ کام نہیں آیا، اور آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں، جیسا اس کا نام ابو لہب، لہب یعنی بھڑکتا ہوا شعلہ، اسی طریقے سے آخرت میں بھی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سب جانتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو جائے اور پھر طلاق ہو جائے، باپ پر بہت گراں گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور پر بھی یہ حالات آئے اور پھر چہرے مبارکہ پر تھوک دیا جائے، یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ لیکن دین کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب برداشت کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دین کے سلسلے میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ حالانکہ آپ تو محبوب رب العالمین ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ یہ تو اس کا انجام ہوا۔ پھر فتح مکے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا آپ کے بھتیجے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ بھتیجے مطلب ابو لہب کے بیٹے جو زندہ تھے، عتبہ، اور ایک اور بھی تھا معتب۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ کس سے پوچھ رہے؟ اپنے چچا سے، کیونکہ وہ بھی تو چچا تھا، ابو لہب بھی سگا چچا۔ تو حضرت عباس نے تلاش شروع کیا تو پتہ چلا وہ لوگ میدان عرفات میں ہیں، جو مکے سے تقریباً 8-10 کلومیٹر دوری پر ہے، وہاں بھاگ گئے ہیں ڈر کے مارے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کو لاؤ، میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی ہے۔ تو وہ جب دونوں آتے ہیں، عتبہ اور معتب، تو حضور ان کو دین کی بات پیش کرتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں، وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بتائیے کون لوگ ہیں اور کن کے بیٹے ہیں؟ ابھی ماں کا ذکر آنے والا ہے، ابو لہب کے بیٹے۔ لیکن اسلام بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، اسلام اپنے اخلاق کو پیش کرتا ہے جہاں تک ہو سکے۔
پیش کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی بات پیش کی, انہوں نے قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا. بلکہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام کا, وہ بھی ڈر کے مارے بھاگ گئے فتح مکے کے موقع پر کہ کیا ہوگا, ہمارا پکڑے جائیں گے ایسا ویسا. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے, آ جائیں, بالکل آ جائیں, ہمارے ہاں کوئی ان کی وہ نہیں ہوگی. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو بہرحال یہ ابو لہب اور ان کے بیٹوں کے بارے میں, اس کے بیٹوں کے بارے میں. اب اس کی بیوی کے بارے میں, وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی. وامرأتہ, اور اس کی صفت کیا ہے, حمالۃ الحطب, وہ لکڑیاں چنتی ہے, وہ لکڑیاں لاتی ہے, لادتی ہے. ابو لہب بہت مالدار تھا لیکن بہت بخیل تھا, اتنا کنجوس تھا کہ اس کی بیوی لکڑیاں جنگل سے لاتی اور اس کو چنتی اور اس پر جو ہے اس کو اپنے کام میں لاتی, استعمال کرتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کا نام میں نے ذکر کیا عروہ, جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, اور اس کا لقب اس کی کنیت ام جمیل. اس کی کیا خرابی تھی؟ اس کی خرابی یہ تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ببول کے جھاڑ کی ببول کی جو شاخیں ہوتی ہیں جس میں کانٹا ہوتا ہے وہ راستے میں بچھا دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ کیسی عورت ہے, یہ راستے میں جو ہے تکلیف دہ چیزوں کو ڈالتی ہے. اور باقی جو کچھ بھی واقعات مشہور ہیں بڑھیا کے سلسلے میں وہ سب موضوع ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, بلکہ بعض واقعات پر تو نعتیں وغیرہ بھی بنی ہیں جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے. صرف یہی بات صحیح ہے. کیا بات صحیح ہے؟ کہ اس نے راستے میں کانٹے بچھائے, بس, اور کچھ نہیں. وہ کوڑا ڈالنا, اور بڑھیا نے کہا کہ میرا سامان اٹھا لو اور تم بڑے اچھے ہو, اور دنیا بھر کے جو بھی واقعات ہیں بڑھیا کے نام سے وہ کوئی بڑھیا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سب موضوع ہیں, من گھڑت ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. صرف اتنی حقیقت ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ راستے میں کانٹا ڈالتی تھی, بس, اور کچھ نہیں. باقی یہ سب جو ہے من گھڑت ہے. بلکہ میں نے تو سنا ہے نعتیں بھی بنی ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. ایک مرتبہ میں بھی یہاں کامٹی شریف میں ایک پروگرام میں تھا تو ایک بچہ پڑھنے لگا کہ سناؤں ایک ضعیفہ تھی وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا بھائی یہ بالکل درست نہیں ہے, اس کو مت پڑھو, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں, تو کیا سنائیں گے آپ؟ وہ سب بس من گھڑت ہے کہ وہ بیمار ہو گئی, کوڑا ڈالتی تھی, آپ اس سے ملنے گئے تو وہ خوش ہو گئی اور اسلام قبول کر لی. وہ سب بالکل من گھڑت, اس کی کوئی حقیقت نہیں. بہرحال یہ ابو لہب کی بیوی, اس کا نام, اس کی کنیت ام جمیل. جب یہ صورت نازل ہوئی یہ پتھر اٹھا کر حرم شریف میں آئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں کعبے کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. وہ پتھر اٹھا کر آئے کہ محمد کہاں ہے, محمد کہاں ہے. بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے مذمم کہتے تھے, محمد نہیں. محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے, اور مذمم کا معنی ہوتا ہے جس کی برائی کی جائے. اور یہ شاعرہ بھی تھی, یہ آئی, یہ آنے لگی پتھر لے کر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول یہ آ رہی ہے اور آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور پتھر بھی لے کر آ رہی ہے. حضور نے فرمایا وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. وہ آئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, کہنے لگی تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ انہوں نے وہ میرے شوہر کے بارے میں اور میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا قرآن نازل ہوا ہے, اگر وہ مل جائیں تو میں اس پتھر سے ان کے منہ پر ماروں گی. اور اس نے کہا کہ میں شاعرہ بھی ہوں, میں شعر کہتی ہوں, مذمم ابینا ودینہ. اس نے شعر کہا کہ یہ جو مذمم ہے ان کی ہم اطاعت نہیں کریں گے اور ان کے دین کو فالو نہیں کریں گے, اور ہم ان کی باتوں سے دشمنی کرتے. اس طریقے کے اس کے اشعار کا ترجمہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے کہ لوگ مذمم کہہ رہے ہیں, نام کتنا بگاڑ دے رہے ہیں. دیکھیے, ایک محمد اور ایک مذمم. مذمم یعنی جس کی برائی کی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے مذمم سے کیا لینا دینا ہے, میرا نام تو محمد ہے. کوئی کچھ بھی کہے, کتنی سادگی سے آپ کا یہ جواب ہوتا تھا, کوئی جھگڑا وگڑا نہیں کہ کیسے تم نے میرا نام بگاڑ دیا, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں. فرماتے میرا نام تو محمد ہے. تو بہرحال اس کی عورت کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائے گی اور وہ لکڑیاں چنتی تھی. اس کا حمالۃ الحطب کا ایک مطلب یہ کہ وہ لکڑیاں چن کر لاتی تھی, گٹھر. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے میں
کانٹے بچھاتی تھی. تیسرا مطلب یہ ہے کہ چگلی کرتی تھی. یہ حمالۃ الحطب کا معنی جیسے کہتے ہیں نا پیٹرول چھڑک دیا اس نے تیل ڈال دیا معاملے میں, تو یہاں پر کیا ہے وہ لکڑیاں ڈال رہی ہے, اور لکڑیاں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے آگ بھڑکتی ہے, تو وہ چگلی کرتی تھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی برائیاں لوگوں میں جا جا کر کرتی تھی, اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا. فی جیدھا حبل من مسد, اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی, اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی مطلب خوب مضبوط, جس کو بنایا جائے رسی کو. تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں اس کا انجام ذکر ہے. انجام کا مطلب یہ کہ وہ لکڑیاں چنتی تھی اور اس کو گٹھر بناتی تھی اور اپنے سر پر لاد کر لڑاتی تھی, لیکن جو رسی ہوتی تھی کبھی اس کو اپنے سر پر وہ جو ہے آگے کر لیتی, کبھی گلے میں کر لیتی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا گٹھر کا کچھ معاملہ ڈس بیلنس ہوا کہ وہ رسی ہی اس کے گلے میں پھندا بن گئی اور وہ مر گئی. فی جیدھا حبل من مسد, اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی. یہ دنیا میں اس کا انجام ہوا, اور آخرت میں وہ بھی اسی شعلے والی آگ میں جس میں ابو لہب داخل ہوگا اس میں یہ بھی داخل ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیٹی اور اس کے بیٹوں کا بھی ذکر آیا. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انجام ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کا کہ یہ کیسے تباہ ہو گئے, اور یہ کون لوگ تھے, بہت قریبی تھے حضور کے چچا. حضور کا چچا ہے ابو لہب, لیکن اس نے مخالفت کی, اس نے دشمنی کی, تکلیف پہنچائی, تو اس کا اور اس کی بیوی کا انجام دنیا آخرت میں خطرناک ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اہل دین اور دین سے نفرت کرنے سے اور دشمنی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.